بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. ہماری آج کی مہمان کراچی سے تشریف لائی ہیں. آپ شاعرہ بھی ہیں, آپ ڈریس ڈیزائنر بھی ہیں, اس کے علاوہ ریڈیو نہیں کیا لیکن ٹی وی پہ کچھ پروگرام بھی کرتی رہی ہیں, یعنی کہ میزبانی کے فرائض بھی انجام دیتی رہی ہیں. آپ کا نام آپ کی شخصیت کے مطابق بالکل اس میں بامسمہ ہے, یعنی میری مراد سیدہ زرنین مسعود سے ہے. آپ ہمارے پروگرام میں آئیں, خوش آمدید. بہت اچھا لگا کہ آپ تشریف لائی ہیں. السلام علیکم. شاعرہ ہونا, پھر ڈریس ڈیزائنر ہونا, اور پھر مسکراتا بولتا چہرہ ہونا, یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو جب آپ شاعری پڑھتی ہوں گی تو لوگ کیا چیز شاعری سنتے ہیں, یہ آپ کو سنتے ہیں؟ یہ تو میں نے کبھی نوٹس نہیں کیا, اور لوگ سنتے ضرور ہیں. اچھا, اور سنتے نہ بھی ہوں, دیکھتے ضرور ہیں. وہی میں نے پوچھ لیا نا کہ جی خوش لباس ہونا, ہاں, وہ شاید آپ کے ڈریس ڈیزائنر ہونے کی ہاں, وجہ سے. یہ میرا پروفیشن ہے ڈریس ڈیزائننگ, اور وہ میں کرتی ہوں. اور شاعری میرا شوق ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں فنون لطیفہ سے متعلق, تو ہر چیز کا مجھے شوق ہے. تقریباً تھوڑا تھوڑا ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کیا ہے تھوڑا بہت. پہلے کیا تھیں؟ شاعرہ تھیں, تو شاعری کب سے شروع کر دی؟ شاعرہ میں تھی, شروع سے تھی شاعرہ, کیونکہ یہ میری جینس میں شامل ہے. میرے دادا جان شاعر تھے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے. پھر پینٹنگ بھی میں نے کی ہے کیونکہ دادا جان پینٹر تھے. اچھا. وہاں سے میں نے لی ہے. تھوڑی سی سنگنگ بھی کی ہے کیونکہ وہ کمپوزر تھے. تو جو کچھ ان کے اندر کوالٹیز تھیں وہ تھوڑی تھوڑی میرے اندر ضرور آئی ہیں. اچھا. وہ کی ہے. اچھا, ڈریس ڈیزائننگ کا مجھے شوق ہے. ایک تخلیقی ذہن رکھتی ہوں میں, تو یہاں پہ مجھے بہت سکون ملتا ہے کوئی بھی ڈریس ڈیزائن کر کے, تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے. ناظرین, جو میں نے بات کی تھی نا کہ اس میں بامسمہ والی, تو وہ ان کے نام کا جو مطلب ہے, زرنین کا مطلب ہے سنہری آنکھوں والی. یہ سنہری آنکھیں, جو آنکھوں کے جو کلر دوسرے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ باوفا نہیں ہوتے. آزمائش شرط ہے. اچھا. مطلب کہیں سنی باتیں تو بہت سارے ہم نے بھی سنے ہیں محاورے, لیکن ہر بات سچ نہیں ہوتی. آزمائش شرط ہے. اچھا, ہم پہلے کوئی چھوٹی سی نظم نہ سن لیں آپ سے؟ بالکل جی. اچھا, ایک چھوٹی سی نظم میں نے کہی ہے اور مجھے بہت پسند بھی ہے. اچھا. اور اکثر میں یہ سناتی ہوں. الجھ گئی ہوں اپنے ہی کچھ سوال, الجھ گئی ہوں اپنے ہی کچھ سوالوں میں, واہ, آؤ کہ مشورہ دو. واہ. الجھ گئی ہوں اپنے ہی کچھ سوالوں میں, آؤ کہ مشورہ دو. میں کس پہ اعتبار کروں, تم پر, تمہاری وفا پر, یا اپنی خود فریبی پر. واہ 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 واہ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اٹک میں پیدا ہونا, وہیں پڑھنا لکھنا, یہ بچیوں کے مقدر کی بات ہوتی ہے نا, کہیں سے کہاں سفر کرتی جاتی ہیں. تو اس سفر میں کیا دیکھتی ہیں کہ جب یہاں سے بالکل ماحول بھی, معاشرہ بھی ایک دم چینج, تو کیسا لگا؟ جو گھر میں رہنے والی لڑکی ہے, جو اٹک میں رہتی تھی, جب وہ کراچی گئی تو ماحول بہت مختلف تھا. اس نے دیکھا, گھر کا ماحول بھی مختلف دیکھا اور باہر کا ماحول بھی مختلف دیکھا. ہمارا تعلق ایک دینی گھرانے سے, بہت زیادہ کنزرویٹو مذہبی. شادی ہو کر گئے تو بس ایک نارمل سا, لبرل نہیں کہوں گی, تھا مذہبی گھرانہ, لیکن کہ وہ چیز نہیں تھی جو چیز ہمارے یہاں پر تھی, جو ہم نے اپنے بچپن سے دیکھی اپنے گھر میں, اپنے دادا کو, والد کو, چچاؤں کو, باقی کزنس وغیرہ کو دیکھی, تو وہ چیز مختلف تھی. وہاں جا کے بس تھوڑا سا مختلف ہو گیا. پھر اپنے آپ کو اس معاشرے میں ڈھالا, صحیح, کیونکہ رہنا وہاں تھا, ان کے ساتھ گزارا کرنا تھا. یہ تمام لڑکیوں کے لیے ہے, وہ پلتی کہیں ہیں, بڑھتی کہیں ہیں, اور پھر جا کر رنگ ڈھنگ کہیں اور کے سیکھتی ہیں. صحیح بات, ایسے ہی تو وہ کیا, اور الحمدللہ کہ بہت اچھے سے خوبی سے نبھایا, اور مطمئن ہوں اپنی اس چیز سے. شاعری کا شوق جو ہے, ایک تو شاعری اندر سے ہوتی ہے, جی,
شاعری یا یہ فنکار جو ہوتا ہے, آرٹسٹ جو ہوتا ہے, جو ادب شناس ہوتا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے اور ہمیشہ بائی برتھ ہوتا ہے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کتاب استاد بنتی ہے, کبھی شاعری متاثر کرتی ہے. کس کس کو پڑھتی رہی ہیں؟ سب سے پہلے میں نے تو محسن نقوی کو پڑھا ہے. واہ. پھر میں نے پروین شاکر, میری استاد, میں یہ کہوں گی کہ وہ میری استاد رہیں. ان کو میں نے جتنا بھی پڑھا انہیں سے سیکھا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی تحریروں میں پروین شاکر کا عکس نظر آتا ہے. ہمیشہ اتنا دھیما دھیما ہی بولتی ہیں, تھوڑا سا ایسا اتنا دھیما تو نہ بولیں کہ مجھے بھی وہ کہنا. مشاعرے میں تو ذرا اونچا بولتی ہوں گی. تھوڑا سا مطلب ایک عادت ہے کہ دھیما ہی بولتی ہوں میں. ہمیشہ گھر میں بھی بہت دھیما بولتی ہوں, تو عادت نہیں ہے بہت زور سے بولنے کی. کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے مطابق میری آواز نکلے اور آپ کا انٹرویو صحیح ہو جائے. اچھا, ہاں, محسن نقوی صاحب کے بعد محسن نقوی کو پڑھا میں نے. پروین شاکر کو بہت پڑھا. پروین شاکر مجھے بہت اچھی لگی. پھر میں نے وسیع شاہ کو پڑھا. اساتذہ میں تو غالب تو سبھی کے استاد ہیں, ان کو پڑھا. میر تقی میر کو پڑھا. اور بس اب تو پڑھ ہی رہی ہوں. ابھی تک تو طفل مکتب ہی کہہ لیں کہ ابھی تک پڑھ ہی رہی ہوں. سب کو سیکھ رہی ہوں. پڑھائی تو کبھی ختم نہیں ہوتی. ہاں, سب سے سیکھ ہی رہی ہوں ابھی تک. اچھا, پھر نثر کی طرف بھی کبھی کوئی خیال آیا کہ نثر لکھی جائے, افسانہ, کہانی یا کوئی اور چیز؟ جی, لکھا ہے میں نے. افسانے بھی چند ایک لکھے ہیں, نثر بھی لکھی ہے میں نے. ایک تو وہ لکھنا ہوتا ہے نا جو بچیاں ڈائریوں میں لکھ کے ڈائریاں جلا دیتی تھیں یا پھاڑ دیتی ہیں. ایک وہ لکھا ہوتا ہے جو بعد میں پبلش کرنے کے لیے بھی بندہ سوچتا ہے. جی, ڈائریوں میں بھی ہم نے لکھا, کیونکہ وہ دور تھا ڈائریوں میں لکھنے کا, تو ڈائریوں میں بہت لکھا ہم نے. لیکن بات یہی ہے کہ اس کو پبلش نہیں کیا جا سکا. لیکن اب افسانے لکھ رہی ہوں میں, لیکن وہ حقیقی افسانے جو میری زندگی میں میں نے دیکھا, لوگوں کو آس پاس اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھا, معاشرت کے رنگ دیکھے, وہی لکھ رہی ہوں. اس کو کہانیوں کا رنگ, افسانوں کا رنگ دے کر لکھ رہی ہوں. تھوڑی بات نوک پلک سنوار کر اس کو لکھ رہی ہوں. حقیقت پر اپنی چیزیں ہی لکھ رہی ہوں میں. لکھنے والا جو ہے وہ اپنے ماحول سے اخذ کرتا ہے اور پھر اس کو نئے نام دے کے, کریکٹر دے کے لکھ لیتا ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور میرے ہاں عورت کی جد و جہد بہت شامل ہے. اچھا. جو میں نے آبزرو کیا کہ عورت کہیں پر بھی ہو, ایک گھردار عورت ہو یا ورکنگ ویمن ہو, کسی بھی ایج میں ہو, عورت کی جد و جہد بہت ہے. عورت اپنی بقا کے لیے بہت لڑتی ہے, بہت جد و جہد کرتی ہے, تب اپنا مقام حاصل کر پاتی ہے. چاہے وہ گھر میں ہے یا آفس میں ہے یا کسی اور جگہ کہیں پر بھی ہے, تو اس کو محنت مردوں سے زیادہ کرنی پڑتی ہے اوپر آنے کے لیے. کیونکہ ہمارا مین ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے, ہم عورتوں کو بہت کم آگے آنے دیتے ہیں. اور صرف اس کو اپنے ہنر کی نہیں کروانی ہوتی ہے, اپنی تعریف کروانی ہوتی ہے, اپنی دھاک بٹھانی ہوتی, اپنے کردار کو بھی لے کر چلنا ہوتا ہے. اس کے پر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. وہ معاشرے کے لیے بھی ہوتی ہے, وہ اس کے گھر والوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے, اور وہ اس کی پیچھے آنے والی نسل کے لیے بھی ہوتی ہے. کیونکہ عورت کا کردار, مرد کیا مطلب کچھ بھی کر لے اس کے, وہ سب چھپ جاتے ہیں, ہر چیز چھپ جاتی ہے. لیکن عورت کی ایک غلط نگاہ بھی وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. سال ہر سال وہ اس کے لیے ہوتی ہے, بہت کہ وہ اس اچھی کی بات صفائیاں دیتے نہیں تھکتے. کچھ ہر جگہ سے بچ بچا کے اور اپنا پچھلا گھر بھی اور اگلا گھر بھی اور بچوں کے آنے والے گھر بھی سنبھالنے ہوتے ہیں. صرف اپنے ہی نہیں سنبھالنے, اس نے بچوں کے آنے والے گھر بھی سنبھالنے ہوتے ہیں. ہاں, ذرا سی پاؤں کی لرزش یا زبان کی یا آنکھ کی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. دنین صاحب, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. ناظرین, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے ملاقات خالد مجید کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید.
آج ہماری مہمان ہیں سیدہ زرنین مسعود صاحبہ، شاعرہ ہیں، ڈریس ڈیزائنر ہیں، ادب سے واسطہ ہے، تعلق ہے، صحافت میں کالم لکھتی رہی ہیں. لیکن ابھی ہم پہلے ان سے ایک نظم سنیں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے. ایک نظم ہے حالیہ میں نے لکھی ہے، اور یہ ان لمحوں کے لیے جو انسان کے پر گزر جاتے ہیں. ہم اپنے عمر کے آخری دور میں پہنچ جاتے ہیں، جب ہم سارا وقت اپنا گزار دیتے ہیں دنیا کے جھمیلوں میں، اور جب آخری عمر آتی تو سوچتے ہیں ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس کیا بچا، ہم نے کیا کیا. تو اس کو سوچ کے میں نے یہ نظم لکھی. اب جو آیا ہے اسے روک لینا. ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں زندگی میں، ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے، اپنے معاملات میں گھرے رہتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس سے نکل کر اب جو آیا ہے اسے روک لینا. یہ فصل بہار کا آخری گل ہے. اب جو آیا ہے اسے روک لینا، یہ فصل بہار کا آخری گل ہے. سجا لینا کچھ دیر اس کو اپنے بالوں میں. سجا لینا کچھ دیر اس کو اپنے بالوں میں، پھر میز پر گلدان میں رکھ دینا. سجا لینا کچھ دیر اس کو اپنے بالوں میں، پھر میز پر گلدان میں رکھ دینا. چلتے پھرتے یوں ہی بے وجہ اسے دیکھتے رہنا. چلتے پھرتے یوں ہی بے وجہ اسے دیکھتے رہنا. کچھ دن بعد مرجھانے لگے جب، کچھ دن بعد مرجھانے لگے جب، محبت سے اسے ڈائری میں رکھ لینا. کچھ دن بعد مرجھانے لگے جب، محبت سے اسے ڈائری میں رکھ لینا. دیکھو یہ فصل بہار کا آخری گل ہے، اس کے بعد خزاں رسیدہ پتوں کے سوا کچھ نہیں پاؤ گے. واہ واہ، بہت اچھی بات. جب بھی دل گھبرائے اور تنہائی بہت ستائے، جب بھی دل گھبرائے اور تنہائی بہت ستائے، چپکے سے اسے سب سے نظر بچا کر ڈائری کھولنا، اپنے حصے کی بہار دیکھ لینا. اس کی خوشبو کو محسوس کرنا آنکھ بند کر کے، اس کی خوشبو کو محسوس کرنا آنکھ بند کر کے، ان حسین لمحوں کو یاد کرنا اور تھوڑا سا مسکرا لینا. لرزتے ہاتھوں سے لمس اس کا محسوس کرنا. لرزتے ہاتھوں سے لمس اس کا محسوس کرنا. دھندلاتی آنکھوں میں کچھ روشنی بھر لینا. خزاں رسیدہ زندگی میں بہار پھر بھر لینا. یہ فصل بہار کا آخری گل ہے، اسے تم سنبھال کر رکھنا. یہ فصل بہار کا آخری گل ہے، اسے تم سنبھال کر رکھنا. بہت پیار سے رکھنا، سنبھال کر رکھنا، یہ جان کر رکھنا، یہ موسم بہار کا آخری گل ہے. واہ واہ. کتاب کب تک امید و یقین کے ساتھ منظر عام پہ آ سکتی ہے؟ بالکل یقین کے ساتھ. ایک بہت بڑا فریضہ تھا. اکثر لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا بھی ہے، اور میں نے ان کو یہی جواب دیا اور دیتی آ رہی ہوں کہ میری بیٹی ماشاءاللہ ابھی اس کی شادی ہوئی ہے. میں نے تو میں یہی کہتی تھی کہ پہلے یہ سب سے بڑا فریضہ میرے اوپر ہے کہ میں بیٹی کی شادی کر دوں، اس کو رخصت کر دوں، اس کے بعد پھر میں اپنی کتاب پر توجہ دوں گی. تو انشاءاللہ امید ہے اس سال کے آخر میں کتاب، ایک نہیں 2 کتابیں ہوں گی. ایک نظم کی ہوگی اور ایک افسانے. اچھا، شارٹ اسٹوریز. ہم نام جو ہے وہ پہلے سے معلوم کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ریکارڈ ہو جائیں گے. نہیں، وہ میں دینا نہیں چاہتی. اچھا، منظر عام پہ نہ منظر عام پہ ابھی نہیں لانا چاہتی. بہت میں نے نام اس کو سلیکٹ کر کے رکھ لیے ہیں. افسانے میں اپنے نثر کو پڑھنے اگر بیٹھی تو کس کو پڑھا زیادہ؟ ابن صفی کو بھی پڑھا ہے میں نے، محی الدین کو بھی پڑھا ہے. ہم نے ابن صفی کو تو ہمارے دور کے ہر شخص نے پڑھا، اور محی الدین کو سب کو بھی ہمارے دور کے. ابن صفی تو وہ ہماری کورس کی کتابوں میں چھپا ہوتا تھا. ہم نے بہت سارے میگزینز میں جو ہے بڑے اساتذہ کے جو افسانے ہوا کرتے تھے وہ بہت پڑھے ہیں. لانگ اسٹوریز بہت پڑھی ہیں. اور سب سے بڑا اس میں مجھے فائدہ کیا ہوا کہ جب میں اسکول لائف میں تھی تو ہماری اردو کی جو ٹیچر تھیں وہ ہمیں مضامین دیا کرتی تھی.
لکھنے کے لیے پڑھیں. عنوان دے دیا کرتی تھی کہ اس کے اوپر آپ نے 1 پیج کا یا 2 پیج کا مضمون لکھ کر کے کرانا ہے. تو وہاں سے ہماری مشق ہوتی رہی، ہم نے لکھنا. اور یقین مانیے کہ وہ اتنی اچھی مشق رہی کہ اب لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا اس سے. اور اردو سے لگاؤ بھی رہا ہے میرا. اردو بہت اچھی لگتی ہے مجھے، ہماری قومی زبان ہے، اس سے بہت محبت کرتی ہوں میں. اور اس کو لکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو تحریر کرنا بہت اچھا لگتا ہے. یہ جو آپ کے دائیں بائیں ہمارے ادھر ادھر جو آج کا نظام تعلیم ہے، جی، کبھی آپ غور کرتی ہیں کہ کیا آج بھی اساتذہ بچوں کو اسی طرح اردو کی طرف راغب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نہیں، لکھنے کی طرف، شاعری کی طرف ہمیں نالج دی جاتی تھی، تعلیم دی جاتی تھی، علم دیا جاتا تھا ہمیں. آج ہم ڈگری دے رہے ہیں. مطلب ہمارے دور میں کہا جاتا تھا کہ تعلیم و تربیت، اور تربیت ہماری گھر سے شروع ہو جاتی تھی. بلکہ میں اس دن کہہ رہا تھا کہ آج کے دور میں 3G اور 4G ہے، جبکہ ہمارے دور میں امی جی اور ابو جی ہوتے تھے. بالکل ان کے ایک تھپڑ سے ہمارے جی بھی ہوا کرتی تھی. ایک تھپڑ سے ہمارے جو ہے سارے جو سسٹم روشن ہوتے تھے. پھر ہمارا سرکٹ کہیں بریک نہیں ہوتا. بالکل نہیں، ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری ٹیچر کیسی ہے. تو ہم نے آج کلاس میں جانا ہے تو جو ہوم ورک ہے وہ کمپلیٹ کر کے لے کے جانا ہے. اور اگر نہیں کمپلیٹ ہوا تو پوری کلاس کے سامنے بےعزتی کے لیے تیار ہے. وہ پھر استانی جی ہوں گے اور ہم ہوں گے. اچھا، یہ جو بچوں نے کتاب سے دوری کر دی ہے، اس کے پیچھے کیا یہ ہم نے ظلم کیا ہے. ہم نے ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر کے ہم نے یہ سمجھا کہ ہم بچوں کو علم دے رہے ہیں. ہم نے علم سے دور کر دیا. جو ہم کتاب پڑھتے تھے نا، وہ جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں آتی تھی، اس کے صفحے جو پلٹتے تھے، وہ جو لمس ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تھا، اس پہ کوئی بھی جملہ ہمیں اچھا لگا تو وہاں پہ رک جانا اور اس کو بار بار پڑھنا، انڈر لائن کرنا اور اس کو پڑھنا، اس کو یاد رکھنا کہ یہ کیوں کہا گیا ہے. وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب ہم یہ موبائل اٹھاتے ہیں، اس پہ گوگل کرتے ہیں جو چیزیں ہم نے دیکھنی. اچھا، یہ وہ بھی نہیں ہوتی نا، کنفرم بھی نہیں ہوتی، رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتی، اس میں سب چیزیں حقیقت بھی نہیں ہوتی. کتاب تو ایک مستند چیز ہوا کرتی تھی. پتہ ہوتا تھا کہ اس میں جو لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، حقیقت لکھا ہے. ہم اس پہ بہت ساری چیزوں پہ پھر بھی ہم اس پہ وہم کا شکار رہتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے. مطلب یہ انفارمیشن تو ہمیں دیتا ہے، تربیت بھی نہیں دے رہا، اور انفارمیشن بھی ہمیں کمپلیٹ نہیں دے رہا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صحیح اس کے پر انفارمیشن نہیں ڈال رہے ہیں. تو بچے اس کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، جو گوگل پہ ہے وہ صحیح ہے، جبکہ ہم نے کتابوں سے پڑھا ہے، اس سے بہتر پڑھا ہے. آج بھی ہمارے بچے جو ماسٹرز کر چکے ہیں، ہم جیسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب کیا ہے، وہ ہم بتاتے ہیں انہیں. اردو میں خاص طور پہ اردو نہیں لکھنی آتی ہمارے بچوں کو، اور لکھنے کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. پڑھ کے ان کو الفاظ کے میننگز نہیں سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، معنی سمجھا رہے ہوتے ہیں ہم کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے. ہمیں تو یہاں تک بتایا جاتا ہے نا، یہ لفظ ہے، اس کا استعمال یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی جمع یہ ہے. بالکل، ایک لفظ کے وہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے، اس کے معنی کہاں کہاں نکلتے ہیں. ایک لفظ کہاں، ہمارے بچے تو صرف ایک ہی معنی جانتے ہیں، اور دوسری جگہ اگر ہم استعمال کر لیں کہتے ہیں نہیں، اس کا تو یہ مطلب آپ نے فلاں جگہ استعمال کیا تھا. پھر انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں، یہ اس جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. ڈریس ڈیزائنر کا شوق جو ہے یہ کیوں ہوا تھا کہ ڈریس ڈیزائنر بننا ہے؟ اچھا، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. پہلے زمانے میں اکثر خواتین گھروں میں کپڑے سیا کرتی تھیں. درزی کا کتنا رواج نہیں تھا. تو ہماری والدہ محترمہ ماشاءاللہ بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی ہیں، بہت اچھے سیتی ہیں. لیکن کچھ ہمارے دماغ میں تھا فطور کہ ہمیں بہترین کٹ چاہیے اور بہترین ڈیزائن چاہیے، وہ جو ماڈلز پہنتی ہیں. عام کپڑے جو گھروں میں پہنے جاتے ہیں وہ نہیں، اس سے ہٹ کے ہمیں پہننے ہیں. اب وہ کہاں سے، اب وہ ٹیلر کے پاس جانے کی تو استطاعت نہیں تھی کہ ہم جاتے کپڑے سلواتے. تو پھر خود وہاں سے شروع کیا ہم نے. اچھا، اخبار کے ٹکڑے لیے اور ان کے کٹ دیکھے اور خود سے کاٹنا شروع کیا. اچھا، دوسرے ہماری تعلیم ہوئی ہے پنجاب کے اسکولوں میں. اچھا، تو پنجاب میں ہمارے پڑھائی میں شامل ہوتا تھا یہ کورس، سلائی، کٹائی، کڑھائی، بنائی، کھانا پکانا، یہ ساری چیزیں ہماری امور خانہ داری کا پورا ایک وہ چیپٹر ہوتا تھا، وہ ایک پیریڈ ہوتا تھا. تو اس میں ہمارا دل بہت لگتا تھا، بہت دل سے وہ سارے کام کرتے تھے. کچھ والدہ سے بھی مدد لیتے تھے، کچھ ٹیچر سے لیتے تھے.
تو پھر وہاں سے یہ جنون کی حد تک ہوتا گیا اور آج تک یہ وحشت سوار ہے ہم پہ. اچھا، یہ اندازہ نہیں ہوتا بعض دفعہ کہ جو ہمارے شوق ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ہمارے روزگار کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور وہ پھر بہت اچھا لگتا ہے. جو ہمارے شوق ہے وہ روزگار کا ذریعہ بنے تو بہت اچھا لگتا ہے. وہ آپ میرے پروگرام میں آئیں, مجھے بہت اچھا لگا. کراچی سے کوئی آئے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرا بچپن کراچی کا ہے. آپ کی نظمیں بہت اچھی تھیں, اللہ کرے جلدی سے کتاب آئے تو ہم کتاب بھی پڑھیں. ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے تھے ملاقات, اور آج ہماری مہمان تھیں سیدہ زرنین مسعود صاحبہ. آپ نے پروگرام دیکھا, اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. خالد مجید کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.